نبی کا گھرانہ مسلمان ہوا، بیٹیوں نے کلمہ پڑھا، حضرت دقیق ابو العاص بن ربیع نے کلمہ کوئی نہیں پڑھا، 13 سال تک مکے میں تکلیفیں برداشت کرتے رہے، یہ خاندان کی وجہ سے یہ خاموش رہے، کلمہ کوئی نہیں پڑھا۔ جب پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے، نبی کی گھر والی کی بیٹی جناب سیدہ زینب کے تعلقات اپنے شوہر سے اچھے تھے، رہن سہن میں اٹھنے بیٹھنے میں اچھا خیال کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے میں چھوڑ آئے۔ جب میرے عزیزو اللہ اکبر، مدینے آنے کے بعد جب غزوہ بدر ہوا، کچھ مسلمانوں کو مقابلے میں کفار مکہ آئے۔ یہ کفار مکہ لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، اپنا مال بچانے کے لیے، اپنے قافلے کو بچانے کے لیے آئے تھے۔ جیسے روڈ پر آدمی جا رہا ہے، او یار کہاں جا رہا ہے؟ میرا بچہ گم ہو گیا، فلانی چیز گم ہو گئی، وہ بھی ساتھ سائیکل پہ بیٹھ جاتا ہے، کہتا اچھا میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں، میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ کہاں جا رہا ہے؟ میرا جانور کھل کے بھاگ گیا، اچھا میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ جب کفار مکہ اپنا مال بچانے کے لیے مسلمانوں کے قریب آئے، مدینہ پاک میں آئے، اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہو لیے، حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہو لیے، رحمت دو عالم کے داماد جناب حضرت لقیط ابو العاص بھی ساتھ ہو لیے۔ جنگ کا ارادہ تو تھا ہی کوئی نہیں، یہ جید صحابہ اکرام جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، یہ بھی بدر کے میدان کے اندر اترے۔ جب اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، تو میرے عزیزو 70-72 کے قریب سردار قید ہو گئے۔ ان کے اندر میرے عزیزو حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قید ہو گئے۔ اللہ اکبر، صحابہ اکرام سے مشورہ ہو رہا ہے، اور میرے یارو بتاؤ میں کیا کروں، انہیں کیسے چھوڑیں، یا انہیں قتل کیا جائے، یا ان سے فدیہ لیا جائے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے صحابہ نے مشورہ دیا۔ کملی والے مکے والوں میں کچھ ایسے حضرات ہیں جو لکھائی کا کام جانتے ہیں، ہمارے میں کچھ ایسے حضرات ہیں جن کو لکھائی کا کام نہیں آتا، ان سرداروں سے کو ہمارے ان پڑھوں کو لکھائی سکھا دیں، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، اور باقی امیر زادوں سے کو 1000 سے لے کر 4000 درہم تک فدیہ دے دو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ تو ہر ایک نے پیغام میرے عزیزو اپنے اپنے گھر مکے پاک میں بھجوا دیا۔ جناب حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی کی بیٹی سیدہ زینب کو بھی پیغام بھجوا دیا کہ میرے لیے پیسے کا انتظام کرتا کہ مجھے آزاد کیا جائے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر والا گرفتار ہے، اما زینب کے اولاد کوئی نہیں، بیٹا کوئی نہیں، کیا کرے، پریشان ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی سوچ رہی ہے، اچانک دل میں خیال آیا، اپنے گلے کا ہار اتارا اور اپنے دیور جناب کنانہ کو حضرت ابو العاص کے بھائی کو دیا، اور کہا مکے لے جا کے میرے شوہر کو آزاد کرا کے لا۔ مکے پاک میں سرداران مکہ آئے، سرداروں کو آزاد کروانے کے لیے لائن بنا دی گئی۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پاس بیٹھے ہیں، کوئی لکھائی سکھا کر آزاد کیا جا رہا ہے، کوئی میرے عزیز و فدیہ دے کے آزاد کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی یوں کر کے نگاہ اٹھی، رحمت دو عالم نے ابو العاص کے ہاتھ میں وہی ہار دیکھا جو زینب کے گلے میں تھا۔ پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین رونے لگ گئے۔ نہ رونے کی وجہ پوچھی، اللہ کے نبی نے پوچھا کیا بات ہے، عرض کرنے لگے کملی والے آپ کی آنکھ میں آنسو کیوں آ گئے؟ آپ نے فرمایا آج مجھے میری خدیجہ یاد آ گئی۔ اللہ کے پیغمبر، یہاں خدیجہ کا کسی نے ذکر نہیں کیا، خدیجہ کا کسی نے نام نہیں لیا، آپ کو کیسے خدیجہ یاد آ گئی؟ فرمایا آج وہ جو ہار میرے داماد کے ہاتھ میں ہے، اللہ اکبر، جب میری خدیجہ زندہ تھی تو میں محمد اس کے گلے میں دیکھا کرتا تھا۔ یہ پوچھو تو صحیح، ہار کیوں لے کے آیا؟ کنانہ سے پوچھا گیا، ابو العاص آگے ہو گئے، اللہ داماد سامنے کھڑا ہے، سسر بھی سر جھکا کر اور داماد بھی آنکھیں نیچی کر کے، کوئی زور نہیں، کوئی مار دھاڑ نہیں۔ حضور نے فرمایا یہ ہار کس لیے لے کے آیا؟ کہا آپ ہی نے تو 1000 سے 4 درہم تک فدیہ مانگا تھا، ہمارے پاس پیسہ کوئی نہیں، آپ کی بیٹی نے یہ ہار بیچ دیا۔ خدا کے پاک پیغمبر کی جھولی میں ہاتھ میں جب یہ ہار آیا، آپ کا رونا
رونا بند نہ ہوا، آنسوں کی برسات جاری ہو گئی۔ آپ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف اشارہ کیا، فرمایا میرے یارو تم اس ہار کے بارے میں پہچانتے ہو، یہ میری خدیجہ کی نشانی ہے۔ جب میری بیٹی زینب کا نکاح ہو رہا تھا تو میری بیوی نے یہ ہار سیدہ زینب بیٹی کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ اگر تم چاہو یہ میری ہار میری بیٹی کو لوٹا دو، اگر نہیں چاہو تو تمہاری مرضی۔ صحابہ اکرام کی چیخیں نکل گئی، دھاڑے مار مار کے حضور سے کہنے لگے اے کملی والے تو ہار کی بات کرتا ہے، ہم نے تو تیرے قدموں پہ جان دینے کا وعدہ کر رکھا ہے، لوٹا دیجیے ہار۔ انہوں نے یوں نہیں کہا میں کلمہ نہیں پڑھتا، آزاد کر دیا گیا۔ انہوں نے رحمت دو عالم نے یوں نہیں کہا اب کلمہ پڑھ لے میرے عزیزو، یہ آزاد ہو کے مکہ پاک میں چلے گئے۔ دوسری مرتبہ تجارت کا سامان لے کر جب یہ آئے تو مسلمانوں نے ایک مرتبہ پھر حملہ کیا، ان کو مال سمیت پکڑ کے مکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ چونکہ رسول اللہ کا نسب چلا حضرت فاطمہ سے، تو آج میرے عزیزو جب یکم محرم الحرام آتا ہے، سنی بھی دیوبندی بھی دوسرے دائیں بائیں والے بھی میرے عزیزو حسین سے ہمدردی کی خاطر، کربلا کے ساتھ سواروں سے ہمدردی کی خاطر، اہل البیت سے ہمدردی کی خاطر میرے عزیزو سارے کربلا کے میدان کا ذکر سناتے ہیں۔ ابھی میرے عزیزو چاند چڑھا یا نہیں چڑھا اللہ ہی کو علم ہے، لیکن میرے عزیزو دودھ کے شربت چلیں گے، چاولوں کی نیاز چلے گی، حلوے پراٹھے آلو کی نیاز چلے گی، میرے عزیزو نان کی نیاز چلے گی، جس کے بس میں جو آئے گا ان کربلا والوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ لیکن مسلمانوں دنیا زیادتی کرے تم تو زیادتی نہ کرو میرے عزیزو، اگر وہ حضرت حسین کو یاد کرتے ہیں حسن کو یاد نہیں کرتے، تم اپنے ممبروں پر اپنے پروگراموں پر اپنے جلسوں میں جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرو۔ کون حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے میرے عزیزو؟ اللہ اکبر۔ رحمت دو عالم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے، سیدہ فاطمہ الزہرا آرام فرما رہی ہے کٹڑے پر چرپائی پر، ایک طرف حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں، سامنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت حسن اٹھے اور اپنی اماں جان سیدہ فاطمہ کو جگایا اور کہا اماں جان مجھے پیاس لگی ہے۔ سیدہ فاطمہ اٹھی، پانی کا پیالہ لے کے مٹکے کے پاس لے جانے لگی۔ اتنے میں سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھ گئے، فرمایا فاطمہ کیا کر رہی ہے؟ کہ ابا آپ کے نواسے نے پانی مانگا۔ فرمایا فاطمہ لیٹ جا، تیرا باپ تیری جگہ کام کرے گا۔ آج میرے عزیزوں جب بہنیں دروازے سے رخصت ہو کر 5-6 مہینے کے بعد بڑا مان لے کر اپنے ویروں کے بھائیوں کے گھر آئیں اور آ کے کہ میں جا کے آرام کروں گی، بھابھیوں کے ہاتھ کا پکا کھاؤں گی، خدا را ان کو گھر میں بلا کے برتن نہ مجوایا کرو، پتہ نہیں کتنے دھکے کھا کے سکون کی روٹی تمہارے پاس لینے کے لیے آئی ہیں۔ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو لٹا دیا اور خود پانی کا برتن لے کے کھڑے ہو گئے۔ اماں کہتی مٹکے کے پاس نہ گئے، سیدھے اماں کہتی حجرے سے باہر نکل گئے۔ میں نے پردہ ہٹا کے دیکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بکری کھڑی تھی جس کے تھن بھی خشک ہو چکے تھے، دودھ بھی ان میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے دیکھا اللہ کے پاک پیغمبر نے جا کے دونوں تھنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، جیسے رحمت والے نبی کا ہاتھ لگا تھن دودھ سے بھر گئے۔ اللہ کے پیغمبر نے پیالے میں دودھ نکالا، پھر پیالہ لے کے جب حجرے میں آئے، قدموں کی آہٹ کی وجہ سے حضرت حسین بھی اٹھ گئے اور حضور کے پاس آ کے چپک گئے۔ آپ نے سیدہ حسینہ حسین کو پرے کر دیا، حضرت حسن کو بلایا۔ اماں کہنے لگی لگتا ہے اس سے پیار زیادہ اس سے کم ہے۔ فرمایا نہ فاطمہ، اس نے پانی پہلے مانگا، اس نے بعد میں مانگا، میں محمد بے انصافی کرنے نہیں آیا، میں انصاف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کہا او میرے بھائی میں تیرا بھائی ہوں، ماں جایا ہوں باپ جایا ہوں، مجھے اتنا بتا دے تیرا قاتل کون ہے؟ کہ کیا کرے گا؟ کہ میں اپنے بھائی کا بدلہ لوں گا؟ کہ نہیں بتاؤں گا، اس لیے اگر میں کہہ دوں مجھے اس نے زہر دیا، اگر اس نے نہ زہر دیا، زہر کسی اور نے دیا ہوگا، نہ حق کوئی آدمی قتل ہو گیا، تو پروردگار عالم کے دربار میں میں کیا جواب دوں گا؟ یا تو تیرا میرا جانور چوری ہو جائے، تیرے میرے گھر کے اندر چوری ہو جائے، جس پہ شک ہو انتظامیہ پولیس والے اس کی ماں کو، اس کے باپ کو، اس کے بہن بھائیوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ اگر بیٹا نہ پکڑا گیا باپ کو چھتر پڑ رہے ہیں، اگر بھائی نہ پکڑا گیا تو بیٹے کو چھتر پڑ رہے ہیں۔ اے لوگوں دنیا کے اندر اپنی عدالتیں قائم نہ کرو، دنیا کے اندر اپنے
انصاف کے تقاضوں کو پورا نہ کرو، رب کعبہ کی قسم جتنی تکلیف پہنچی اتنی تم بدلہ لے سکتے ہو، اگر زائد تکلیف دو گے تو خدا کے دربار میں گن گن کے بدلہ لیا جائے گا۔ باتیں کربلا کے شاہ سواروں کی کرتے ہو، باتیں شہید کربلا کی کرتے ہو، اور ان کے ابا جان کی طرف چلیں۔ کون ہے؟ ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب وار کر کے آپ کو زخمی کر دیا، اللہ اکبر، صحابہ اکرام پریشان ہیں اور کہنے لگے ہٹو بچو کے نعرے لگنے لگے۔ فرمایا خبردار، پہلے مجھے بتاؤ میرا قاتل کون ہے؟ بتایا گیا ابن ملجم ہے۔ فرمایا اوے لوگو میری موت کا انتظار کرو، اگر میں بچ گیا تو اپنے قاتل سے خود نمٹ لوں گا، اگر میں دنیا سے چلا گیا تو میں سب سے پہلے تو اسے معاف کر دینا، اگر میرے ورثاء معاف نہ کریں تو پھر ایسی چیز سے اسے قتل کرنا کہ جس سے یہ تڑپے نہ، اسے تکلیف نہ ہو، جب تک میں زندہ ہوں اس کے لیے بستر کا انتظام کر دو، اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر دو، اس کے لیے کپڑے کا انتظام کر دو، خبردار اس کے پاس جائے کوئی نہ، آنکھ کی گھوری کوئی نہ دکھائے، تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں، میں وہ دولہ ہوں جس کا انتخاب پروردگار عالم نے کیا ہے، اور میرے براتی سیدنا صدیق اکبر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اے لوگو میں نبی کا وہ داماد ہوں، اللہ اکبر، جس کے انتخاب کے لیے جبرائیل بھی زمین پہ اتر آئے اور آ کے کہا تھا اے نبی اپنی فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دینا، سوچ و وچار کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ پروردگار عالم نے مجھے زمین پہ بھیجا ہے اور کہا ہے کملی والے اور میرے پیارے علی کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دے، کیونکہ میں نے کائنات کے سارے نوجوانوں پہ نظر ڈالی، مجھے صورت کے اندر اور سیرت میں علی سے بہتر کوئی جوان ہی نظر نہیں آیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، گلی گلی ہو جن کا ذکر کرنے پر دہشت گردی کا لیبل لگاتے ہو، رب کعبہ کی قسم دین کی بنیاد مائی ہاجرہ کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھوں سے اٹھی، اللہ اکبر، بیت اللہ کے دائیں بائیں گھومتی رہی، پھر کائنات کا وہ رہبر، کائنات کا وہ پیغمبر جسے سارے رسولوں کا رسول، جسے سارے سرداروں کا سردار، جسے اماموں کا امام، جنہیں نبیوں کا نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ اکبر، کائنات کے رب نے اعلان کر دیا، پھر میرے عزیزوں ان کے خاندان کو اللہ نے آباد کر دیا، پھر اس خاندان نے اس دین کا بیڑا اٹھایا، کربلا کا میدان ہے، ریت کو وہاں کی مٹی کو خون سے رنگین تو کر دیا لیکن نانے کے پیغام پر کوئی حرف نہ آنے دیا، میرے عزیزوں اسی لیے کہا جاتا ہے سرنیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو، اللہ اکبر، نبی نانا علی بابا، شرافت ہو تو ایسی ہو، لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو، نفس بچا، لہو کی موج میں ڈوبے گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو۔ کون؟ حسین رضی اللہ تعالی، میرے عزیزوں جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں کھیلنے والے، آج میرے عزیزوں یہ بے یار و مددگار پیاسا بھوک میں تڑپ تڑپ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اسے سبق دیا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، یکم محرم الحرام کا اگر چاند نظر آ گیا تو میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اور صاحب کا کمال کا ان کی زندگی کا ذکر نہ کروں تو میرے عزیزوں میرے ذمہ قرض رہ جائے گا۔ آج دنیا کہتی ہے باغ کھا گئے، آج دنیا کہتی ہے حق کھا گئے، آج دنیا کہتی ہے سیدہ فاطمہ کو رلایا، یہ کون؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا، ظہر کی نماز سے پہلے منبر پر آ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے سارے صحابہ میرے ارد گرد جمع ہو جاؤ، مسجد نبوی میں نبی کے منبر کے آس پاس سارے صحابہ اکرام بیٹھ گئے، رحمت والے نبی نے رحمت والے نبی کے عمر نے اعلان فرمایا، کہنے لگے اوے لوگوں ہم کثیر العیال تھے، میرے باپ کا کوئی روزگار نہیں تھا، اللہ اکبر، جب ہمارے گھر کے اندر فاقہ آیا
میری ماں بنی مخزوم میں میری خالہ کے پاس مجھے بھیج دیا کرتی. میری خالہ کے دروازے پہ جب میں جایا کرتا میرا خالو دیکھ کر پہچان جایا کرتا, بھوک کی وجہ سے میرے پاس آیا. میرا خالو مجھے دسترخوان پہ کہاں بٹھا کر یا کھٹڑے چرپائی پر اپنے ساتھ بٹھا کے نہیں کھلایا کرتا, بلکہ وہ مجھے بکریاں چرانے کے لیے پہاڑوں کے دامن میں لے جایا کرتا. سارا دن بکریاں چرایا کرتا, پھر شام کو ایک مٹھی کشمش کی میرے ہاتھ میں دے دیا کرتا اور کہا کرتا بھتیجے ان پہ گزارا کر لے. اللہ اکبر. میں کھاتا میرا پیٹ نہ بھرتا تھا, رونے لگ گئے. پھر ظہر کی نماز کی اذان ہوئی, نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر آئے, نماز پڑھا کے جانے لگے. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہنے لگے عمر کیا اس وجہ سے تو نے ہمیں اکٹھا کیا تھا تو اپنے خالہ کے گھر ایک مٹھی کشمش کا ذکر کرے. حضرت عمر کی اکھیوں سے آنسو نکل گئے. حضرت عبدالرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا, کہنے لگے نہیں, یہ مٹھی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آج مصر اور شام سے لوگ آئے تھے اور انہوں نے مجھے دیکھ کے کہا عمر تیرے عدل کے ڈنکے مصر اور شام کے اندر بج رہے ہیں. میرے دل کے اندر خوشی کی لہر دوڑی. میں نے منبر پر بیٹھ کر سب کے سامنے اپنا پچھلا حال بتایا تاکہ عمر کو عمر کی اوقات یاد آ جائے. نعرہ تکبیر, تاج و تخت ختم نبوت, شان رسالت, مصطفیٰ کے ہم سفر. پیسہ لگاتا ہے, کہیں انویسٹمنٹ کرتا ہے, اپنے بیٹے کو دیتا ہے. حالت تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی کہ منبر پہ کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں اسمعوا واطیعوا, او لوگو میری بات سنو میرا کام مانو. سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ایک ساتھی کھڑا ہو گیا, کہنے لگے لا نسمع ولا نطیع, نہ تیری بات سنیں گے نہ تیرا کام مانیں گے. حضرت عمر کہنے لگے سلیمان بھائی کیا بات ہے؟ اللہ اکبر. دوسرے صحابہ سے پوچھنے لگے کیا بات ہے, میری بات کیوں نہیں سنو گے, کہاں نہیں مانو گے؟ کہنے لگے جب تک یہ نہیں بتائے گا یہ نئے کرتے کا کپڑا تیرے پاس کہاں سے آیا ہے, ہم نے تیری بات کوئی نہیں سننی. یہ جو نیا کرتا کہاں سے کپڑا لایا, یہ تیرے کرتے کا کپڑا ہمارے کپڑے سے مل رہا ہے. بیت المال کے اندر جو کپڑا آیا تھا سارے مدینے کے نوجوانوں کو ایک ایک 1.5 گز دیا گیا. عمر تیرا تو اتنے میں کرتا نہیں بنتا, بتا تو نے ہماری بغیر اجازت کے یہ کپڑا بیت المال سے زائد کیوں لیا ہے؟ دنیا کا احتساب کرنا بڑا آسان ہے, اپنے گریبان کے اندر جھانکنا بڑا مشکل ہے. خاموش. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ او لوگوں, کسی زمانے میں بیٹے باپ کا مان ہوا کرتے تھے, اب تو دور ایسا ہے کہ ذلیل کرانے کے اندر بیٹا سب سے آگے ہوتا ہے. شکر کرو خدا کا جنہیں اولاد نیک ملی. اللہ اکبر. باپ کو دیکھ کے نظریں جھکاتے ہیں, ورنہ اس وقت دور ایسا ہے. ابھی صبح ہی میرے عزیزوں میں گھر کے اندر بیٹھا تھا, ایک ڈاکٹر صاحب کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ کمائی کے لیے باہر چلا گیا, اپنے بچوں کو پیسہ بھیجتا رہا, لاہور کے اندر اتنی جائیداد کمائی, اتنا پیسہ کما لیا. جب واپس آیا تو بڑے بیٹے نے باپ کو چائے کا نہ پوچھا, باپ کو پانی کا نہ پوچھا, بلکہ اپنا ریوالور نکال کر لایا, باپ کی کن پٹی پر رکھا, کہنے لگا سانس نہیں لینے دوں گا, گھر سے نکل جا ورنہ دماغ میں گولی مار دوں گا. اجڑے پڑے ہیں گھروں کے اندر, ویرانی چھائی ہوئی ہے, پریشانی ہے, ہو کا عالم ہے. ہر گھر کی داستان آپ کو مجھے پتہ ہے, نہیں پتہ تو ان موبائلوں کا خدا بھلا کرے جنہوں نے ہر ایک کی عزت کا بیڑا غرق کر دیا. سائیکل چلانے والے کی مووی بنا رہے ہیں, دھوتی اٹھ گئی مووی بنا رہے ہیں, کپڑا نیچے گر گیا مووی بنا رہے ہیں. اوے لوگوں, کسی کے عیبوں کو اتنا عام کرو جتنا قیامت کے دن اپنے عیبوں کو برداشت کر سکو. آج کسی کے عیب کو ظاہر کرو گے, وہ تمہارے سے بچ کے کسی درخت کے پیچھے چھپ جائے گا, اور قیامت کے دن خدا نے جب عیبوں کو ظاہر کیا منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. اتنا کسی کو ذلیل کرو جتنا قیامت کی رسوائی برداشت کر سکو, ورنہ قبر میں لٹا کر اتنا ذلیل کیا جائے گا, سانپ بچھوؤں کے اژدہوں کے حملے کروا کر جہنم کی آگ کی تپش پھنسوا کر اتنا ذلیل کیا جائے گا. پکارو گے تمہارا قربہ تمہارے سامنے سے گزر جائے گا. رب کعبہ
تمہاری آواز پر تمہاری قبر پہ نہیں آئے گا۔ اگر میرے عزیزوں اس کو دیکھنا ہے، بارش شروع ہو جائے، چھت ٹپکنے لگ جائے، میرے عزیزوں چھت کو اندر کا سامان بچانے کے لیے چھت پر رات کے اندھیرے میں چڑھ جاتا ہے، سانپ بچھو کی پرواہ نہیں کرتا۔ باپ کی قبر کی چھت کب سے ٹپک رہی ہے، کس کو خیال آیا 10 محرم الحرام آ رہا ہے؟ میرے عزیزوں اللہ اکبر، عید الاضحیٰ پر ہماری عید تھی، 10 محرم کو قبرستان والوں کی عید ہوگی۔ ایسے قبرستان سجا ہوگا جیسے کوئی میلہ لگا ہوا ہے، جیسے کوئی موت کا کنواں لگا ہوا ہے، جیسے کوئی سرکس لگی ہوئی ہے۔ یقین جانو پھولوں والوں کے پھول ختم ہو جائیں گے علاقے سے، میرے عزیزوں مٹی ختم ہو جائے گی، اگربتیوں کے پاکٹ ختم ہو جائیں گے، دال والوں کے توڑے ختم ہو جائیں گے، پکھانے والوں کے تھیلے خالی ہو جائیں گے، سگی اولاد قبر پہ جائے گی، پھر سارے لوازمات سے قبر کو بھر کے تو آ جائے گی۔ جب پانی کا برتن اور کسی پھوڑا لے کر جب سائیکل پر یا موٹر سائیکل سٹارٹ کر کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو تیرے باپ کی قبر سے، تیری اماں کی قبر سے، بہن بھائی بیوی کی قبر سے آواز آتی ہے، ظالمہ پھولوں کی پتیاں ڈال کے گیا، کاش قرآن کی دعائیں سنا کے چلا جاتا، پھولوں کی پتیوں سے قبر سنور گئی تو قل ہو اللہ پڑھ کے جاتا، قبر کے اندر کا حال سنور جاتا۔ کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میرے بھائی بتاؤ تو صحیح، اس 1 گز کے کرتے پہ اتنا بڑا لیبل لگ گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور باپ کے چہرے کو اونچا کیا، پتر دی اکھا جھنجو دیکھ کے باپ نے کہا کیوں رو رہا ہے؟ کہ وہ اولاد جوانی کا کیا کرے گی جو اپنے باپ کو بڑھاپے میں روتا دیکھے۔ باپ کا ہاتھ پکڑ کے اونچا کیا، کہنے لگے چچا چچا ذرا ادھر توجہ کرو، میرا باپ تو کچھ نہیں بتائے گا، میں بتاؤں گا۔ حضرت عمر کہنے لگے چپ کر جا، جاندی کر جاندی کر، کہنا ابا آج نہیں بولوں گا تو دنیا پھر قیامت کی صبح تک تیرے پہ انگلی اٹھائے گی۔ آج مجھے تیرا عدل بتانے دے، آج مجھے تیرا انصاف بتانے دے، آج دنیا والوں کو بتانے دے۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اینٹ کا سرانہ بنا کے سوتا ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، 17 پیوند والا کرتا پہن کے سوتا ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ پگڑی کو کھول کے دیکھو، جگہ جگہ پیوند نظر آ رہے ہیں، اللہ اکبر، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ عید کا دن آیا، نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، صحابہ سارے کے سارے حضرت عمر کے پیروں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ایک جوان آگے بڑھا اور کہا عمر اللہ تیرا بھلا کرے، آج مدینے کے یتیموں نے نئے کپڑے پہنے ہیں، عمر تیرے پیر کی جوتی کوئی نہیں۔ کہنے لگے اے لوگوں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران تو بن گیا لیکن میری تنخواہ مجھے جوتا لینے کی اجازت نہیں دیتی، ننگے پیر عید پڑھانے جا رہا ہے۔ اور میرے عزیزوں اللہ اکبر، جو اللہ سے ڈرتے ہوئے بیت المال سے 2 درہم لے کے جوتا نہیں لے سکتا، وہ فاطمہ کا باپ کیسے عزم کرے گا؟ کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش۔ پتر کہنے لگا آج میں بولوں گا، چچا تبو میرے چچاؤ، میرے تایوں، میرے بڑے کے بڑوں اور میرے باپ کے بڑے چھوٹوں، سنو اللہ اکبر۔ آج شام میں اپنے باپ کے گھر گیا تھا، کل شام میرا باپ دابڑے میں پانی ڈال کر یہ کرتا جو پہنا ہوا تھا اسے دابڑے میں پانی ڈال کے کرتا دھو رہا تھا، میرا باپ ادھر سے دھوتا کرتا چھین جاتا، ادھر سے دھوتا کرتا پھٹ جاتا۔ میں نے اپنے باپ کے ہاتھ سے کرتا لیا اور کندھے سے پکڑ میں نے کرتا کیا، میں نے کہا ابا یہ پہن کے صبح قصر خلافت میں جائے گا، ابا یہ پہن کے صبح نبی کی مسجد میں جائے گا۔ حضرت عمر کہنے لگے بیٹے میں کیا کروں، میرے پاس دوسرا کرتا کوئی نہیں، اللہ اکبر، جو کپڑا دیا میرا قد لمبا جسم چوڑا، اس کپڑے سے میرا کرتا نہیں بنتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے میں گھر گیا، جو میرے حصے کا کرتا کپڑا تھا وہ لے کے آیا، تب میں نے باپ کو لا کر اپنے حصے کا کپڑا دیا، میرے باپ نے 2 جوڑ کے کپڑوں کو کرتا بنایا ہے، چچا یہ کپڑا بیت المال کا نہیں میرا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی، دیگر صحابہ کی چیخیں نکل گئی، صحابی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہنے لگے عمر اللہ کی قسم تیرے پہ انگلی اٹھانا مقصد نہیں تھا بلکہ تیری زندگی کا حال امت کو بتلانا مقصد تھا۔ جو کہیں گے فاطمہ کو دھکا دے دیا، جو کہیں گے فاطمہ کا باغ کھا گیا، جو کہیں گے نواسوں کا حق کھا گیا، اس کے پاس کرتا بنانے
سارے صحابہ نے کہا عمر اشارے کرنا تیرا کام ہے، سر کٹا کے تیرے قدموں میں رکھ دینا ہمارا کام ہے۔ ان ساروں کی میرے عزیزوں خود ہی تو کہتے ہو چھوٹا بڑوں سے اثر لیتا ہے۔ جس حسین نے صدیق کی صداقت کو دیکھا ہو، عمر کی عدالت کو دیکھا ہو، عثمان کی سخاوت کو دیکھا ہو، باپ کی شجاعت کو دیکھا ہو، بھائی حسن کے تقوی کو دیکھا ہو، ماں فاطمہ کی عبادت مصلوں کو دیکھا ہو، سجدے کو دیکھا ہو، وہ حسین کربلا کا شاہ سوار نہ بنے، وہ شہیدوں کا سردار نہ بنے، وہ تلواروں کے سائے میں سجدے نہ کرے، تو میرے عزیزوں اور کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ کون؟ حسین رضی اللہ تعالی اللہ ونی میرے عزیزوں حاتم طائی کا پوتا حضرت حسین کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا پتہ ہے میں کس کی اولاد ہوں؟ سخیوں کی اولاد ہوں۔ اور واقعی حاتم طائی بڑا سخی آدمی تھا، کہنے لگا میرا دادا بڑا سخی تھا، خیرات دینے کے لیے صدقہ کرنے کے لیے اس کے 10 دروازے تھے، 10 دریں تھی، کبھی کسی دروازے پہ کرسی ڈاکے 51 ڈاکے چرپائی بچھا کے بیٹھتا، کبھی کسی دروازے پر کبھی کسی دروازے پہ بیٹھتا، کوئی فقیر آتا کبھی کسی دروازے سے دیتا، کسی دروازے سے کپڑا روٹی دیتا، کسی دروازے سے کچھ دیتا۔ حضرت حسین مسکرائے کہ تیرے دادے کے 10 دروازے تھے کجی؟ حضرت حسین نے حاتم طائی کے پوتے کا ہاتھ پکڑا اور اپنے نانے کے روزے پہ لے گئے، جا کے سلام کیا، صلوات و سلام پڑھا، کہ میرے نانے کو دیکھ لے، تیرے دادے کے دینے کے 10 دروازے تھے، میرے نانے کے دینے کا ایک ہی دروازہ تھا۔ یہ بھی کوئی سخاوت ہوئی، یہ بھی کوئی خیرات ہوئی، یہ بھی کوئی دینا ہوا کہ سائل 10 دروازوں پہ دھکے کھائے پھر بھی اس کی ضرورت پوری نہ ہو۔ میرے نانے کے دینے کا ایک دروازہ تھا، جھولی پھیلانے والا میرے نانے کے دروازے پر جھولی پھیلا کے کھڑا ہو جاتا، پہلی مرتبہ سوال کرنے پر اتنا دے دیا جاتا، موت تک کسی دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑا کرتی تھی۔ شان رسالت، تاج و تخت ختم نبوت، خلافت راشدہ، قاری حسین حافظ حسین، قاری حسین بھائی دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں ماں باپ بہن بھائیوں کی نشانیاں سنبھال کے رکھتا ہے، کرتا میرے پیو دا ہے، جتیاں میری ماں کی ہیں، تسبیح میری ماں کی ہے، دوپٹہ اے کولی اے برتن اے لوٹا میری ماں دا ہے۔ او کربلا کے میدان میں حسین کی جھولی میں دیکھو، علی اصغر نظر نہیں آئے گا، علی اکبر نظر نہیں آئے گا، اونو محمد نظر نہیں آئے گا، قاسم نظر نہیں آئے گا۔ کیا نظر آ رہا ہے؟ اللہ اکبر، نمازوں کا سجدہ نظر آ رہا ہے۔ کیا نظر آ رہا ہے؟ تقوی نظر آ رہا ہے۔ کیا نظر آ رہا ہے؟ روزہ نظر آ رہا ہے۔ کیا نظر آ رہا ہے؟ پرہیزگاری نظر آ رہی ہے۔ کیا نظر آ رہا ہے؟ زہد نظر آ رہا ہے۔ کیا نظر آ رہا ہے؟ اخلاق نظر آ رہا ہے، کردار نظر آ رہا ہے، خیموں میں بہنوں بیٹیوں کا پردہ نظر آ رہا ہے۔ 1400 سال کے بعد اور میرے عزیزوں وہ چیزوں جو کربلا میں حسین کی جھولی میں تھی، میرے عزیزوں آج وہ چیزیں جس کی جھولی میں نظر آئے تو سمجھ لو حسین بھی ان کا، حسن بھی ان کا، نانا مصطفیٰ بھی ان کا، ابا علی المرتضیٰ بھی ان کا، اماں فاطمہ بھی ان کی، نانی خدیجہ الکبریٰ بھی ان کی ہے۔ لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے، گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو، نبی نانا علی بابا شفاعت ہو تو ایسی ہو۔ اور میرے عزیزوں کون؟ حسین رضی اللہ تعالی، نانے کی گود میں پیار کا سبق لینے والا، نانے کی گود میں محبت کا درس دینے والا، آج کربلا کے میدان میں ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے اے لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں، کائنات کے اندر میں نبی کا نواسا، میرے علاوہ نبی کا نواسا کوئی نہیں، اے لوگوں جتنا گوڑا رشتہ نبی سے میرا ہے اس کے علاوہ کسی کا کوئی نہیں۔ صحابہ او لوگوں تمہیں پتہ نہیں جب حجرے سے نکلے تھے میں نبی کے کہاں بیٹھا ہوا تھا؟ کوفے والے کہنے لگے کندھے پر، کہ پھر بھی مجھے خون کے پیاسے ہوئے۔ او لوگوں اللہ اکبر، جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے میرا بھائی حسن ادھر سے اور میرا بھائی میں حسین ادھر سے آئے تو میرے نانے نے کیا کیا تھا؟ لوگ کہنے لگے خطبہ چھوڑ دیا تھا، نماز
صفوں کو چیرتے ہوئے دونوں نواسوں کو گودی میں اٹھایا اور دونوں کو اپنی رانوں گود میں بٹھا لیا اور ایک کو دیکھ کے فرمایا یہ میرا بچہ دو جماعتوں میں صلح کا پیغام لے کے آئے گا، یہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا سر کٹائے گا۔ اوے لوگوں مجھے پہچانتے ہو؟ اللہ اکبر۔ وہ تمہیں وقت یاد ہے جب سیدہ فاطمہ سفر پر تھی، میں بھی نانے کے ساتھ سفر میں تھا، نانے کی سواری آگے آگے، ہماری سواری پیچھے پیچھے، اس کجاوے پر میری اماں بھی بیٹھی تھی، اس کجاوے پر میرا بھائی حسن بھی بیٹھا تھا، اس کجاوے پر میں بھی بیٹھا تھا۔ اچانک سکر دوپہرے دھوپ کی تیزی ہوئی، ہمیں پیاس لگی، ہم نے رونا شروع کر دیا۔ میرا نانا سواری کو موڑ کے پیچھے لے کے آیا اور کہا کیا بات ہے فاطمہ، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے کہا پیاس لگی۔ اتفاقاً علی کے مشکیزے میں، نبی کے مشکیزے میں، صحابہ کے مشکیزوں میں پانی کوئی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے اللہ اکبر اپنی سواری کو سیدہ فاطمہ کی سواری کے ساتھ جوڑا، پھر آپ نے فرمایا اللہ پہلے میرے حسن کو دے۔ سواری پہ بیٹھے بیٹھے آپ نے حضرت حسن کو گودی میں لیا، اپنی نبوت والی زبان باہر نکالی، حسن کے ہونٹ کھلے، آپ نے زبان منہ میں دے دی۔ صحابہ کہتے ہم نے زبان میں سے شیرہ سا نکلتا دیکھا، حسن چوستے رہے، نبی چوساتے رہے۔ جب پیٹ بھر گیا حسن مسکرائے اور اپنی نبی کی زبان کو باہر نکال دیا، حضور نے بوسہ لیا، فرمایا اللہ میرے حسین کو دے۔ جب حضرت حسین کو گود میں لیا، پھر ہونٹ کھلے، پھر زبان منہ میں ڈال دی، اور میرے عزیزوں حضرت حسین نے زبان چوستے رہے، نبی چوساتے رہے۔ پتہ نہیں جنت میں گئے یا نہیں گئے، پتہ نہیں حوض کوثر ملے گا یا نہیں ملے گا۔ واہ کربلا کے شاہ حسین، واہ حسن مجتبی، رب کعبہ کی قسم تم نے دنیا کے اندر نانے کی زبان چوس کے پہلے ہی حوض کوثر پی لیا۔ کون؟ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آخری وقت ہے، لوگ اپنوں کی سوچتے ہیں، لوگ گھر والوں کی سوچتے ہیں، یہ حسین کیا سوچ رہے ہیں؟ اندر خیمے میں سے بہن نے اشارہ کیا، بھیا گل سن جا، بات سن جا۔ اللہ اکبر، تو چلا جائے گا کس کے حوالے کر کے جائے گا؟ اللہ اکبر فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ فرمایا او لوگو جب اپنے ڈھور چھوڑ کر، اپنے بال بچڑے چھوڑ کر جب کام پر جاتے ہو، جب کاروبار پر جاتے ہو، جب کسی کام کے لیے گھر سے جاتے ہو، بے شک 1 گھنٹے کے لیے جاؤ یا 2 گھنٹے کے لیے جاؤ، اللہ اکبر اپنے بڑوں کی دعا پڑھ کے جایا کرو اور کہا کرو بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ تیرے نام پر اپنا کنبہ چھوڑ کے تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا زینب اللہ کے سپرد کنبہ کر کے جا رہا ہوں، تجھے اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ فرمایا حسین پریشان نہ ہو، حسین تو نے زینب کے پردے کو میرے حوالے کر دیا، تو نے زینب کی عزت اس کے حیا کو میرے سپرد کر دیا، پھر میں بھی تیرا خدا ہوں، تجھے کربلا کا شہزادہ بناؤں گا اور تیری بیٹیوں کو جنت کی شہزادیاں بناؤں گا۔ میرے عزیزوں اگر میں بھی تیری بچی کے سر سے پردے اترنے دوں، تیری بہن کے سر سے پردے اترنے دوں، اب تیرے پھر خدا کوئی نہیں۔ آج دنیا کو بتائیں گے حسین تیری شہادت کے ڈنکے اللہ اکبر پوری دنیا میں بجوائیں گے، اور فاطمہ کی تطہیر کی چادر پوری دنیا کے اندر ذکر کروائیں گے۔ اللہ اکبر۔ سید حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بہن کہنے لگی اتنی تو اجازت دے دے، یہ دیکھ میری اولاد ہے، مجھے ان کی پرواہ نہیں، یہ بھتیجے بھانجے مجھے ان کی پرواہ نہیں، ویرا مجھے اتنی اجازت دے دے۔ اللہ اکبر۔ جیسی حالت ان کی ہے اگر ویسی حالت تیری ہو جائے تو اتنی تو اجازت دے دے کہ میں خیمے سے باہر نکلوں اور اپنے چادر کا، اپنے دوپٹے کا تیرا کفن بنا دو۔ حسین روتا ہوا بہن کے پاس آیا، اے میری دھی رانی خدا تیرے پردے سلامت رکھے، دھیوں والوں، بہنوں والوں، بیٹیوں والوں، جہاں اللہ سے روزی مانگتے ہو، فصلوں میں دانے مانگتے ہو، اللہ سے وہاں دھیوں کے پردے کی سلامتی مانگا کرو۔ اور میرے عزیزوں اس سال فصل آئے نہ آئے گزارا ہو جائے گا، بچیوں کے سر سے دوپٹہ اتر جائے گزارا نہیں ہوتا۔ دعا کرو اللہ دھیاں دوے تے پرنان دی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہ اگر ان کی شادیوں کی توفیق دے تو اللہ ان کا سسرال بھی اچھا عطا فرما دے۔ رب کعبہ کی قسم ماں باپ کو اپنے کینسر کے مرضوں میں بچنے دے
ہم نے مرتے دیکھا ہے. یقین جانو جس کی بیٹیاں سکھی اس کے ماں باپ سکھی. کیا پتا تھا یہ بہن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. دور سے آواز دی نو بیٹا نا, میرے گوشت کے ٹکڑوں کو یہ پرندے اپنی چونچوں میں لے جائیں تب بھی باہر نہ آنا. اللہ اکبر. غیرت مند بھائی کی غیرت مند بہن ہے. اے میری بہن, اگر تو باہر آئی اور روتے ہوئے تیرا دوپٹہ سر سے سرک گیا, تیرے بال نظر آئے تو محمد کی غیرت والی پگڑی اچھل جائے گی, نانا کی غیرت والی پگڑی پہ انگلی اٹھ جائے گی. اے لوگوں, کربلا کے شاہ سواروں نے, اور جنت کی شہزادیوں نے رب کعبہ کی قسم اسلام بھی بچایا ہے, نانے کی غیرت کو بھی بچایا ہے. آج مسلمانوں, نبی کا کلمہ پڑھنے والوں, اے مسلمان دیو, نبی کی امتی کا اعلان کرنے والوں, حضور کو سچا رسول ماننے والوں, صرف دعوے سے بات نہیں بنے گی, دلیل کے طور پر کردار میں, گفتار میں, شکل میں, صورت میں, سیرت میں, اپنوں میں, پرائے میں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ اکبر. اپنے طور طریقے میں, اپنی صبح شام میں, اپنے دن رات میں, اپنے ہنسنے رونے میں, اپنے کاروبار میں, اپنے بازار میں, اپنے گھر میں, نبی کے ہر طریقے کو زندہ کرنا